اللہ تبارک و تعالی علماء حق کو اسی طرح ہمارے سروں کا تاج بنائے رکھے۔ آمین۔ میرے عزیزو، اب میں بات کرتا ہوں مدینہ طیبہ کی۔ جب ایک غزوے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، غزوہ بنی مستلق، واپسی کے وقت ہوا ایسے کہ ایک کنویں پر جھگڑا ہو گیا۔ کس کا جھگڑا ہوا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور ان کا جھگڑا انصار صحابہ میں سے کسی ایک کے غلام کے ساتھ ہوا۔ دو غلاموں نے جھگڑا کر لیا۔ حضرت عمر کے غلام مہاجرین میں سے تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، اور انصار مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انصار اور مہاجرین دونوں آپس میں ٹکرا گئے۔ انصار کی جماعت اور مہاجرین کی جماعت کو اس بیچ میں آنا پڑا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے درمیان تشریف لائے تو صلح صفائی کے بعد دونوں معاملات ختم ہو گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، اس وقت ایک عبداللہ بن ابی نام کا شخص منافق تھا، جو اپنا نام مسلمان، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنا، جنگوں میں شرکت کرنا سب کرتا تھا، لیکن دل میں حضور کی عداوت اور بغض رکھتا تھا۔ اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ مدینے میں رہنے والا، وہ انصار صحابہ کے ساتھ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مہاجرین یہ مکہ سے آئے ہوئے، ان کو 2 سال نہیں گزرے کہ اب ہمارے غلاموں کے ساتھ بھیڑنے لگ گئے، مدینے والوں کے ساتھ جھگڑنے لگ گئے، تو عبداللہ بن ابی کہتا ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اس نے کہا کہ جب ہم مدینے واپس لوٹیں گے تو ہم عزت والے لوگ ہیں، ان ذلیلوں کو پکڑ کر کے ہم نکالیں گے۔ کس کے لیے کہا اس نے؟ وہ انصار صحابہ، جو وہ مہاجرین صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے متعلق عبداللہ بن ابی نے کہا یہ سب ذلیل لوگ ہیں، ان کو ہم مدینے سے نکالیں گے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی ہیں، خود رسول پاک بھی ہیں ہجرت کر کے آنے والوں میں۔ جب اس نے یہ بات کہی، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ایمان کسے کہتے ہیں توجہ سے سن لیں۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ کہا تو یہ بات پھیل گئی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، جب مدینے پہنچیں گے تو یہ مہاجرین جو ذلیل ہیں ان کو نکال کر باہر کریں گے۔ یہ باتیں آج بھی کی جا رہی نا، مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا، ان کو یہاں سے ختم کر دیا جائے گا۔ سورہ منافقون کی آیت ہے یہ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بھی نازل فرمائی، لیکن جو معاملہ ایمان کا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی جس شخص نے یہ بات کہی تھی، اسی منافق کے بیٹے حضرت حباب صحابی رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عاشق کہ منافقین میں سے نہیں۔ باپ منافق تھا، بیٹا کامل مومن تھا۔ حضرت حباب قریب آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ میرے باپ نے اس طرح کی بات کہی کہ مدینے لوٹیں گے تو عزت والے ہم لوگ ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی تلوار سے میرے باپ کی گردن اڑا دوں۔ جس نے یہ جملہ کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حباب ابھی نہیں۔ تو پھر دوبارہ حضرت حباب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ جھگڑا بڑھ جائے گا، مدینے جانے کے بعد اگر میری بجائے کوئی اور میرے باپ کو قتل کر دیا اس جرم میں، تو کہیں باپ کی محبت میں میں کسی مومن کا قتل نہ کر دوں، اس لیے آپ مجھے حکم دے اس منافق کو میں خود ہی مار دوں۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سگے باپ کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، تمہیں خبر بھی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟
جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ استعمال کیا، ڈائریکٹ نبی کو نہیں کہا تھا لیکن اشاروں میں کہا تھا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں۔ بیٹے نے اس بات کو ہرگز پسند نہیں کیا بلکہ قبول نہیں کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی قتل کرنے کا میں حکم نہیں دیتا، حضور کی طرف سے حکم پا کر کے پھر بھی حضرت حباب کیا کرتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جب مدینے کا سفر چل پڑا غزوے سے واپس، حضرت حباب مدینہ آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اپنے باپ کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے قسم رب ذوالجلال کی، میں اس وقت تک تیرا راستہ نہیں چھوڑوں گا مدینے جانے کے لیے، اس وقت تک میں تجھے مدینے میں اندر آنے نہیں دوں گا جب تک تو یہ نہ کہہ دے کہ تو ذلیل ہے میرے آقا عزت والے۔ جب تک تو یہ نہیں کہے گا میں مدینے میں اندر آنے کا راستہ نہیں دوں گا۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ بیٹا میں نے بچپن سے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے جوان کیا ہے، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، تو میرے لیے آج قتل کی بات کرتا ہے، میرا راستہ روکتا ہے۔ حضرت حباب نے کہا عبداللہ بن ابی سے، آپ نے پالا ضرور ہوگا، آپ باپ ضرور ہیں، اور جس کے لیے میں تمہاری گردن اڑانے کی بات کر رہا ہوں وہ اللہ کا رسول ہے، وہ ہر رشتے سے بڑھ کر کے ہے، وہ ہر رشتے سے بڑھ کر کے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بیٹا ضد پر کھڑا ہوا کہ جب تک تو اپنے جملے کی وضاحت نہیں کرتا تب تک میں مدینے میں اندر جانے نہیں دوں گا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن ابی نے یہ اعلان کیا مدینے کے بارڈر پر کھڑے ہو کر، میرا بیٹا بار بار مجھے اصرار کر رہا ہے، لوگوں سن لو، ہم ہی ذلت والے لوگ ہیں، محمد اور ان کے اصحاب عزت والے لوگ، سارے صحابہ اور حضور پاک عزت والے ہیں۔ تب جا کر بیٹے نے راستہ دیا۔ میرے عزیزو، بات یہاں پر آ کر رکتی ہے کہ جب تک تم یہ طے نہیں کر لو گے کہ ہماری زندگی میں اگر عزت ہوگی تو رسول اللہ کی عزت ہوگی، اس وقت تک تمہاری خود کی بھی عزت کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ آج ہر کوئی اپنی عزت کے لیے پریشان ہے، تمہارے ساتھ اگر کچھ معاملات ہو جائیں تو تم پریشان ہو جاتے ہو، لیکن آپ کو پتا ہے تمہاری عزت کس چیز میں مضمر ہے؟ اقبال نے کہا تھا آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو نبی پاک کے نام سے ہے، اگر اس نام کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری عزت خود بلند کرے گا۔ میرے عزیزو، آج 100 سال کا عرصہ گزر گیا، ان محفلوں میں ان جلسوں میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ 100 سال گزر گئے، ہم میں سے کس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا؟ کون ہے جو ان کے زمانے کا یہاں پر بیٹھا ہے؟ نہ دیکھا ہے نہ ملا ہے، باوجود اس کے ان کے نام کے نعرے ہی مجموع کو گرم کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فنا پر رسول عاشق رسول امام احمد رضا نے زندگی بھر اگر کوئی کام کیا ہے تو میرے مصطفیٰ سے ٹوٹ کر محبت کی، ان کے نام کی حفاظت کی ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی طرف کسی کا ہلکا بھی توہین کا اشارہ ہوتا ان کا قلم جلال میں آتا تھا۔ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینے والے کم نہیں تھے اس زمانے میں بھی، ان کے باپ داداؤں کو کوسنے والے بھی کم نہیں تھے، لیکن ان کی 1000 سے زیادہ کتابوں کو اٹھا کر کے ایک لائن مجھے بتا دو کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان پر دی گئی گالیوں کا دفاع کیا ہے، ڈیفنس میں کہا ہے کہ نہیں میرے باپ ایسے نہیں تھے، میرے دادا ایسے نہیں تھے، میرا خاندان ایسا نہیں تھا۔ ہزاروں گالیاں دینے والوں کو کبھی جواب نہیں دیا، لیکن اگر کسی نے اتنا بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ کا جبہ میلا ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کہا خبردار یہ جملہ کبھی نہ کہنا
आला हजरत कहते हैं अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुब्बे पाक की बात भी आए तो यूं कहना कि गर्दो गुबार ने मुस्तफ़ा के जुब्बे का बोसा लिया है। गर्दो गुबार ने नबी पाक के दामन को चूमा है। मैला क्या चीज होती है? मैला किसको कहते हैं? अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, रसूलुल्लाह के लिबास को मैला कैसे कहा जाए? इतनी बात भी वो आला हजरत बर्दाश्त नहीं करते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यही बात तो है कि 100 साल गुजर जाने के बाद भी मौला करीम ने उनके जलवों को अब भी जिंदा रखा है। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत करने का समरा और उसका सिला जो अल्लाह ताला दुनिया में अता करता है। ऐ मोमिनो, अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो, अपना वकार, अपने मकाम और बुलंदी चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्र करो, नबी पाक के नाम की हिफाजत हो। उनकी तरफ कोई उंगली भी उठे तो मैं उसे बर्दाश्त ना कर सकूं। उनकी तरफ अगर कोई तौहीन का जुमला भी कहे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं।